اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری آواز اگر ٹھیک سے آ رہی ہے تو کائنڈلی کامنٹس میں شیئر کیجیے تاکہ ہم باقاعدہ حلقہ درود پاک کا آغاز کر سکیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہو کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا آپ لوگ مجھے ٹھیک سے سن سکتے ہیں؟ آپ کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ آج جمعہ ہے، سید الایام ہے۔ آج یقیناً آپ سب نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کے تحفے جمع کیے ہوں گے، اور ابھی بھی بعد از نماز عصر جہاں جہاں بعد از نماز عصر کا وقت ہے، سب لوگ جو ہے وہ درود و سلام کا اہتمام کر کے بیٹھے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر، اپنی کمیونٹی میں، جہاں جہاں آپ سب ہیں، انڈیویجول یا کلیکٹیولی۔ تو اپنے اس حلقہ درود پاک کو اس آن لائن حلقہ درود پاک کے ساتھ کنیکٹ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آر یو ود می، کین یو ہیئر؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا بارئ النسم۔ آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اور بہت پیارے نونہالان امت یعنی پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دائرہ بطول انٹرنیشنل کے زیر اہتمام الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جمعۃ المبارک بعد از نماز عصر حسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی اور آپ سب جو اس وقت میرے ساتھ اس حلقہ درود پاک میں شامل ہیں کہ ہم آن لائن حلقہ درود پاک کی اس محفل پاک میں اپنی محبتوں کے نذرانے لے کر تفقہ فی الدین کے اس سیشن کے اندر اللہ رب الکریم کی کتاب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ہدایت کا نور اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں درود و سلام کیوں پڑھنا چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کون کون سے درود و پاک جو ہے وہ کس کس طرح پڑھے جا سکتے ہیں، آداب کیا ہوتے ہیں، اس کے جو قوانین اور ضوابط ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ احسانی کیفیت یعنی وہ جو کیفیات ہیں اور جو جس انداز سے جو محبت کا انداز اپنایا جانا چاہیے وہ کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز جو اس آیہ کریمہ جو میں ہمیشہ تلاوت کیا کرتی ہوں حلقہ درود و سلام میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے آج ہم اس پر بات کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وسلموا، اور تم سلام بھیجو۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے اندر یعنی اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہہ سکتے ہیں، اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں اولین ایڈریس کیے گئے، یا ایھا الذین آمنو۔ اب ان تمام لوگوں کو اللہ رب الکریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں اکثر اوقات مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں، اور وہ اس حوالے سے ستائی بھی جاتی ہیں، ان کو جگہ جگہ پریشان کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہے، کیوں ہے، اور یہ آپ سلام کیوں پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں مجھ سے سوال پوچھتی ہیں، آج ان کے سوال کے جواب کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہوتا ہے، باتیں بہت سی ہوتی ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، کچھ سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں، ہفتے کے بعد میں آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں ہوتی ہوں، اور اینڈ پہ ہم نے درود و سلام کو جمع کر کے اجتماعی دعا بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اتنے خوبصورت، اتنے اہم اور اتنے کروشل ٹاپک کو ہم ایک سیشن میں کمپلیٹ کر پائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ حلقہ درود و سلام میں اگلے جمعۃ المبارک کو عید سے ایک روز پہلے انشاءاللہ میں اور آپ مل کر اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے جو بھائی، میری جو بہنیں، میری جو بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، ان کے میسیجز، ان کا سلام مجھے پہنچ رہا ہے۔ وعلیکم وعلیہ السلام۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس جو ایک لیکچر ہے اس کے اوپر کتنی محنت کی جاتی ہے یہ آپ کو شاید اندازہ نہیں، لیکن خیر الناس من ینفع الناس کے زمرے میں آئیں اور ہدایت کا نور اس زمانے میں پھیلانے کی کوشش میں ایک کلک کے اوپر آپ کا شیئر ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کے ساتھ یہ جو تعلیم کی بات ہے، یہ جو قرآن کی بات ہے، یہ جو حدیث مبارکہ کی بات ہے، اور یہ جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے، یہ ان لوگوں تک بھی پہنچے جن کے کانوں تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو جمعۃ المبارک جو کہ مبارک دن ہے اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد پھر آج ماہ ذوالحج جو ہے وہ کل اس کا آغاز ہو گیا، تو یہ جو حرمت والا مبارک مہینہ ہے جس کو 4 حرمت والے مہینوں میں احادیث پاک میں شمار کیا گیا ہے، وہ کون کون سے 4 مہینے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ تو ان حرمت والے مہینوں کے اندر یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ قربانی کا، یہ عید الاضحیٰ کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر کے
اس قربانی کی جو ہے ایک یادگار امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کو عطا کی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز اس قربانی کی سنت کو، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا اور اس کو امت مسلمہ میں رائج کیا۔ تو اس قربانی کے حوالے سے بھی بہت سے جو ہے ابہامات اس سوسائٹی کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہی اس عمل پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ جس کو علامہ نے کہا تھا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، تو وہ دائیں بائیں سے پکڑ دھکڑ کے کچھ چیزیں لے آتے ہیں اور وہ پھر سادہ لوگ مسلمانوں کو من گھڑت روایات کے ساتھ من چاہا اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عید کے اوپر قربانی کی بجائے آپ چیریٹی کا یہ کام کر دیں، اور اس عید پر تو کووڈ-19 کے باعث جو حالات پیدا ہوئے ان کے پاس ایک بہت اچھا جواز آ گیا ہے کہ اس جواز میں انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تو لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا دیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کی شرائط، اس کے ضوابط، اس کے اصول اور قاعدے کیا ہیں، اور وہ کون ہے جس کو قربانی کرنی لازم ہے، اور پھر قربانی کی ریپلیسمنٹ کیا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے آج جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ ہم سلام کیوں پڑھتے ہیں اور ہم سلام کیسے پڑھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک سے، کیونکہ جو دیکھیں میں اپنی خاص طور پر بہنوں کو مخاطب کرتی ہوں، کیونکہ دائرہ بطول خاص طور پر بہنوں اور بیٹیوں کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا ایک جو ہے فورم ہے، تو اس میں میں چاہوں گی کہ وہ میری بہنیں جو نوٹ کرنا چاہ رہی ہیں وہ اس کے حوالہ جات ضرور نوٹ کیجئے کہ سورہ احزاب کی یہ جو آیت نمبر 56 ہے، سب سے پہلے تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے، اور اس حکم کے تحت قرآن کی قطع نصی جو ہے نص قطعی سے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور رب قادر کا جو حکم مطلق آ جائے، صاف واضح حکم آ جائے، تو اس کے بعد تو کسی کلمہ گو کے اوپر جو ہے گنجائش بچتی ہی نہیں کہ وہ کہے نہیں قرآن میں تو آیا ہے تو حدیث میں نہیں آیا، یا حدیث میں آیا ہے تو آثار صحابہ سے اس کا جواز نہیں ملتا۔ اگر کوئی حکم قرآن کریم کے اندر سے ہمیں مل جائے تو پھر وہ اس کے بعد وائی وٹ، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور پھر جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا معمول بتا دیا، جب اپنا عمل بتا دیا، جب اپنی سنت بتا دی، اپنے ملائکہ کی سنت بتا دی، اور موٹیویشن کے لیے مومنین کو اپنی سنت اور ملائکہ کی سنت بتانے کے بعد حکم دیا، تو اس کے بعد تو کسی مومن کے پاس گنجائش نہیں بچتی۔ ہاں ان کے پاس ضرور گنجائش بچتی ہوگی جو مومنین نہیں ہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو خود سے ایک پیرامیٹر جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے، اور خاص طور پر میں کہوں گی ماہ ذوالحج ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اسلام جو ہے وہ جب یہ جو سال ہے، قمری سال ہے، یہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بھی قربانی کے اوپر، اور جب آغاز ہوتا ہے محرم کا تو بھی قربانی کے اوپر۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جب ہم ٹریننگ سیشنز کی بات کرتے ہیں تو میں اپنے ان جو ہے وہ جو موجودہ دور کے تقاضوں کو ساتھ لے کر چلنا لازم سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ کہوں گی کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے، یہ سیلف انالیسس کا مہینہ ہے، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے۔ تو اپنا احتساب اس مہینے کے اندر خود کیجئے، اور جو ہم سواک انالیسس کرواتے ہیں، سواٹ انالیسس کرواتے ہیں، بڑے بڑے سیشنز 50 ہزار اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور وہ 5 گھنٹے کی ورکشاپ کے اندر صرف اپنے گریبان میں جھانکنا سکھایا جاتا ہے۔ تو وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا ایک خوبصورت قول ہے کہ وہ خسارے میں رہا وہ شخص جس نے دن میں ایک بھی گھڑی ایسی نہ پائی جس میں وہ اپنا احتساب کرتا اور دیکھتا کہ اس نے آج پورے دن میں کیا اعمال کیے ہیں اور آگے کیا بھیجے ہیں۔ تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم باب حکمت، ان سے ہمیں یہ قول ملا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ ماہ ذوالحج میں آپ خود کو اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں جا کے یہ دیکھیں کہ آیا قرآن پاک کی آیات صرف ہم پڑھنے اور تلاوت کرنے کی حد تک اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، قرآن کو صرف چومتے ہیں، غلافوں میں بند کرتے ہیں، الماریوں میں رکھتے ہیں، صبح اٹھی رکوع پاؤ ایک سپارہ تلاوت کر لیا، اس کے بعد بند کر کے رکھ دیا، بیٹیوں کی شادی ہوئی ان کے سر پہ رکھا، ان کو رخصت کر دیا، اور بڑی حد سے کوئی فوت ہو گیا سپارے نکالے، ایک ایک پکڑایا، سب کو
کو اب تو ایک ایک پکڑانے کی بھی نوبت نہیں آتی، اب تو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کہ فلاں پارا آپ پڑھ دیجئے، فلاں آپ پڑھ دیجئے، اور بغیر سمجھے ہوئے اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ الحمدللہ اس کے ایک حرف کے بدلے ایک بندہ مسلمان کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. لیکن کیا یہ صرف اجر کی کتاب ہے، یا یہ منشور ہدایت بھی ہے، یا یہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے لائحہ عمل بھی پرووائڈ کرتا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. سواک انالیسس جس کی میں بات کرتی ہوں ہمیشہ، وہ کیا ہے؟ اپنی سٹرینتھس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنی ویکنیسز کو دیکھیں، پھر جو اپرچونٹیز آپ کو ملنے والی ہیں ان کو دیکھیں. اور اپرچونٹیز میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس لائف اپرچونٹی ہے کہ نہیں ہے، اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر میں اپنے عقیدے کا جھول لے کر اس دنیا سے چلی گئی، میں نے قرآن پاک کے اوپر غور نہ کیا، میں نے تفکر اور تذکر نہ کیا، میں نے اس کے جو احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر سمجھ کر اپلائی کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر اس کے بعد میں کہاں پر کھڑی ہوں گی؟ پھر وہ جو 4 سوالات بندہ مسلمان سے میدان حشر میں پوچھے جائیں گے کہ تجھ سے جو تجھے علم دیا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کر کے آئے ہو، تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ اور پھر جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ ابھی تو پتہ نہیں کتنی اور زندگی پڑی ہے، تو کیا جتنی بھی زندگی ہے کیا اس کو ہم اپنے غلط عقائد کے ساتھ گزار دیں؟ کیا خام خیالی میں گزار دیں؟ کیا دین سے نابلد ہو کر گزار دیں؟ کیا تفقہ فی الدین کے بغیر ہی چلتے رہیں؟ کیا قرآن و حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے، بالکل ضروری ہے. قرآن کے ہر آیت کا مفہوم مجھ پر اور آپ پر منکشف ہونا لازم ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو منشور ہدایت بنایا ہے، اس کو زندگی کا لائحہ عمل بنایا ہے، اس کے اندر وہ اصول، ضابطے، قوانین رکھے ہیں جس کو اپنانے کے بعد، جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد، ان احکامات کو ماننے اور ان سنتوں پر عمل کرنے کے بعد میں اور آپ اخروی فلاح، دنیا کی فلاح اور اخروی فلاح، دونوں طرح کی کامیابیوں سے ہم کنار ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم اس سے اعراض کریں گے تو پھر علامہ کا شعر یاد آتا ہے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، پھر نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو ہم تلاوت کرتے ہیں 56، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم اس آیہ کریمہ کے تحت کیا کرو کہ خوب سلام، وسلموا تسلیما، خوب سلام، تھوڑا بھی نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ سلام جو بھیجنا ہے تھوڑا بھی نہیں بھیجنا، زیادہ کثرت کے ساتھ، خوب بار بار مل کر. اور پھر یہاں یہ بہت خوبصورت چیز مجھے لگتی ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں انڈیویجول کو یہاں ایڈریس نہیں کیا گیا، کلیکٹیو کو ایڈریس کیا گیا ہے. یعنی جو حلقہ درود پاک ہے، درود پاک تو ہم اکیلے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. احسانی کیفیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر تو انڈیویجولی رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے، مواج شریف کا تصور کر کے، سنہری جالیوں کا تصور کر کے، جو اس وقت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پڑھنے کا مزہ ہے، وہ دن کے باقی اوقات کے اندر یقیناً نہیں ہوتا. لیکن قرآن اس آیہ کریمہ کے تحت ہمیں اس کلیکٹیو حلقہ درود و سلام کے اندر لے جانا چاہتا ہے جہاں تمام مسلمانوں کو اجتماعی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کی برکات ملتی ہیں. کیونکہ احادیث جو ہیں وہ کئی دفعہ میں اپنی محافل کے اندر بھی یہ کوٹ کرتی ہوں، مختلف جو ہے اس کے راوی ہیں، اور مختلف صحاح ستہ کے اندر جو ہے یہ جگہ پر یہ رقم ہے، یہ حدیث پاک، کہ کچھ لوگ جب مل کر عبادت کرتے ہیں تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ملائکہ ہیں ہی ایسے جو اہل الذکر کی محافل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کسی ذکر کی محفل کا جو ہے نشان ملتا ہے تو وہ اس محفل پر نازل ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سکون کی کیفیت یعنی حالت سکینہ نازل کی جاتی ہے. پھر ان کی کتاب محبت میں جو ہے وہ پوری رپورٹ درج کی جاتی ہے. پھر نمائندہ عرش پر جاتا ہے، پھر اللہ کے بارگاہ میں وہ پیش کی جاتی ہے.
ہے, پھر اللہ کے حکم سے ان کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے, اور اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم, اپنے جلال کی قسم, اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم, وہ جو میری تسبیح کرتے ہیں, وہ جو میری تحمید بیان کرتے ہیں, وہ جو میری تحلیل کرتے ہیں, میری کبریائی اور عظمت کے گن گاتے ہیں اور میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں, جاؤ اور جا کر اعلان کر دو, ان پر مہر لگا دو کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے. تو وہ جو ایک کلیکٹیو ہمارا حلقہ ہے, اس کی جو ایک برکت ہے وہ ان احادیث سے اور قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے ثابت ہوتی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب منع نہیں کیا گیا, دیکھیں ایک تو حکم آ گیا, اتنا ہی کافی ہے, لیکن دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ جب منع ہی نہیں کیا گیا تو پھر اس کے منع کرنے کا جواز کون لایا ہے اور کہاں سے لائے ہیں؟ نہ تو قرآن سے ہے نہ احادیث سے ہے, تو پھر اس کا جواز کہاں سے ہے؟ کس نے اپنی مرضی سے حدیث گھڑ لیں؟ کس نے اپنی مرضی سے قرآن کی آیات کو بدل دیا؟ وہ علامہ نے کیا فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. چاہتے تو یہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو منع کرنے والے ہیں, اور یہاں پر مجھے اپنی ایک میری بہت پیاری فرینڈ ہیں بحریہ ٹاؤن میں ان کے گھر گئی اسی ہفتے میں, تو انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی. میں نے تو صرف یہ سن رکھا تھا اور آنکھوں سے دیکھا بھی تھا کہ جب محفل پاک کا اختتام ہوتا ہے, جب خواتین مل کر درود و سلام پڑھتی ہیں اور کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عجز کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور پوری لگاوٹ کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے, تو کچھ بدنصیب ایسی بھی ہیں کہ جو اس وقت ایگزٹ کر جاتی ہیں, اس محفل سے نکل جاتی ہیں, اس کو چھوڑ دیتی ہیں. کیوں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے سلام نہیں پڑھنا. تو مجھے میری اس بہن نے بتایا کہ وہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو اس وقت جائے پناہ کے دور پر بیت الخلاء کو منتخب کرتی ہیں, اور وہ وہاں بدبودار جگہ پر جا کر سلام سے پناہ مانگتی ہیں. نعوذ باللہ, العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, ثم العیاذ باللہ. تو کیا بدبختی ہے کہ جو قرآن پاک سے, جو اللہ کے احکامات سے اعراض برتتے ہیں, اور بڑی ہی خوبصورت بات, بہت ہی اعلیٰ بات, وہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اور میں بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ پڑھ رہی تھی سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ان کے دور میں ایک آدمی تھا کہ وہ بزرگان دین کو, اب یہ تو سلام کی بات ہے اور میں ابھی احادیث میں آپ کو بتاؤں گی کہ احادیث میں اس کی کیا جو ہے فضیلت وارد ہوئی ہے. تو وہ جو شخص تھا وہ بزرگان دین کو, اللہ والوں کو دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا تھا. جب مرا تو مرنے کے بعد لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ دائیں طرف کر دیا جاتا ہے, قبلہ رو کرتے ہیں اور دائیں طرف کرتے ہیں. تو جب اس کو قبر میں بھی اتارا گیا تو لوگ بار بار اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رو کرتے تھے دائیں طرف, لیکن وہ مڑ جاتا تھا اور وہ بائیں طرف ہو جاتا تھا. اسی دوران اچانک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے لوگو کیوں تکلیف اٹھاتے ہو, اس کو یوں ہی رہنے دو, کیونکہ یہ دنیا میں میرے پیاروں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا. جو شخص میرے دوستوں سے منہ پھیرے اس سے میری رحمت منہ پھیر لیتی ہے, اور ایسا شخص راندہ درگاہ ہو جاتا ہے, اور کل قیامت کے دن ایسے شخص کو گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا. استغفر اللہ من ذالک. حقیقت میں جو لطف زندگی پایا نہیں کرتے, کیا کہتے ہیں, بہت ہی خوبصورت نعت کے یہ اشعار ہیں, مجھے ہمیشہ بہت پسند آتی ہے یہ نعت کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور پھر وہ کیا بہت ہی خوبصورت بات, حامد لکھنوی کی یہ نعت ہے, وہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور پھر فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. اور پھر آگے کہتے ہیں
کہ یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے مانگنے والوں کو کیا ملتا ہے، یہ تو حدیث سے دیکھیں، یہ دربار محمد ہے، یہ ہے دربار آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، اور جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہاں سے ملتا ہے جہاں جس کے لیے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم ذکر کی اور درود و سلام کی بات کرتے ہیں تو اس شاخ کا کیا کام ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آج میں نے پڑھا اور میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے دور میں ان کے ہم عصر بزرگ تھے شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس اکثر جاتا اور میں دیکھتا کہ انہوں نے ستو رکھے ہوتے تھے، اس کو وہ پانی میں گھولتے اور گھول کے اس کو پی لیتے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ ستو کیوں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کچھ کھانا پینا کیوں نہیں کرتے، روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب میرے اور آپ کی موٹیویشن کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے کے اوقات کا موازنہ کیا اور میں نے دیکھا کہ 70 تسبیحات اس دوران زیادہ درود و سلام کی پڑھی جا سکتی ہیں۔ 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی ہی نہیں، تاکہ میں ان اوقات میں جن اوقات میں تسبیح کا روٹی چبانے کا وقت صرف کرتا ہوں، ان اوقات کے اندر بھی میں ان کو ضائع کیے بغیر اپنے نبی پر درود و سلام بھیجوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی اس درود و سلام کو اسی طرح سے پڑھیں اور اپنے گھروں کے اندر فیملی حلقہ درود اور حلقات درود و سلام بنا کے پڑھیں، کیونکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بار بار میرے سامنے آتی ہے، میں اس کا ایک جو ہے روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، جب حلقہ ذکر کے قریب سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، پھر جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو یہ آمین کہتے ہیں، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، پھر جب مجلس سے ذکر ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے گناہ بخشوا کے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کا ایمان ہے نا، جن کو یا ایھا الذین آمنو فرمایا، اور جن کا ایمان ہی نہیں ہے وہ بیچارے پھر کیا کریں گے؟ ایمان لانا تو مسلمان ہونے کی شرط ہے، اور کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے 15 سپاروں پر ایمان لایا تو مجھے میسج پہ آپ میرے ساتھ رہیں اور مجھے بتائیں کہ آپ میری بات، میری گفتگو سن رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب مجھے یس یا نو میں چاہیے کہ قرآن کے 15 پاروں پر ایمان لانے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا جو آدھے قرآن پاک کو مانے، کیا ہم اس کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کا ایک حکم کا اقرار کریں اور ایک کا انکار کریں تو کیا ہم اس کو یا ایھا الذین آمنو کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے آپ ضرور دیجیے گا جو لوگ آج میرے ساتھ اس حلقہ درود پاک میں شامل ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ کے بعد آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے حکم کو بدلتے ہیں، جن کے لیے خود قرآن پاک کیا فرماتا ہے، کیا ارشاد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ حق کو چھپانے والے کون لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ جا کر آبادی اختیار کی، وہاں جا کر رہائش اختیار کی، اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے وہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں، آپ کی ولادت مبارکہ ہو چکی ہے، تو انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان کے ساتھ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے ماتم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیات کے احکامات کو چھپانا شروع کر دیا، کیونکہ قرآن کے احکامات
جو ہیں وہ پہلے تورات اور زبور کے اندر بھی آ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد، آپ کی نبوت کی نشانیاں، آپ کے اصحاب، آپ کا علاقہ، ہر چیز جو ہے آسمانی کتب کے اندر مینشن کی گئی تھی. اور جو تورات کے عالم تھے، جو زبور کے عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ورود فرمائیں گے، مکہ مکرمہ میں آپ کی آمد ہوگی اور آپ اس مدینہ منورہ کو اپنا جائے مسکن بنائیں گے. اور وہ نبوت کے آثار کو بھی جانتے تھے، اس دور کو بھی جانتے تھے، نبوت کی نشانیاں بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان چیزوں کو چھپایا. تو آج کے دور کے اندر بھی جو لوگ قرآن کے احکامات سے اعراض برتتے ہیں، ان کو اپنی مرضی سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو چھپاتے ہیں سورہ بقرہ کی روشنی کے اندر. اور پھر آگے دیکھیے کہ دوسری آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، میں ترجمہ پڑھتی ہوں وقت کی کمی کے پیش نظر. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی، جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی تھی، جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے. سو جب ان کے پاس وہی نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے. پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ میں نہیں، یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیہ کریمہ میں نے 42 اور 89 یہ دو آیات مقدسہ آپ کے سامنے ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ رکھا ہے. ان کو جاننے کے بعد اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کے حکم کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کیا سلام سے اعراض کرنے والا، سلام پڑھنے کا انکار کرنے والا، عملاً اس محفل سے ایگزٹ کرنے والا یا کرنے والی جو بھی ہے، کلمہ گو جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، مومنہ کہتے ہیں، کیا وہ مومنہ ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو اتنا جو ہے وہ اس کا اجر ارشاد فرمایا، اس کی اتنی فضیلت ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. صرف 3 احادیث آج کے اس سیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور پھر اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ان کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے. پہلی حدیث پاک، میں اب یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھ رہی اور میں حوالے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میرے بہت سے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم وہ حوالے نوٹ کرتے ہیں. تو میں اپریشیٹ کروں گی اس چیز کو کہ جو لوگ اس حوالے کو نوٹ کرتے ہیں تاکہ پھر ان کو جا کے آپ ٹیلی کر سکیں، ان کو ری چیک کر سکیں اور اپنی تسلی تشفی کر سکیں کہ آیا میں نے جو احادیث آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیا واقعتاً یہ قرآن یہ احادیث جو ہے وہ ثابت بھی ہیں یا میں نے خدا نہ خواستہ من گھڑت چیزوں کو احادیث کا درجہ دے دیا ہے. تو میں اس چیز کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ ویریفائی ضرور کیا کریں. ابو داؤد السنن، ابو داؤد کی یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے میری روح لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس سلام بھیجنے والے کو سلام کا جواب دیتا ہوں. دوسری حدیث پاک دیکھیے، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے اور یہ حدیث پاک امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کے اندر لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرق و غرب میں جو بھی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے، مسلمان، یہاں مسلمان کے لیے خوشخبری ہے، جو بھی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میں اور میرے رب کے فرشتے اسے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس کے بعد ایک اور حدیث پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سلام بھیجنے والے بندہ مومن کے لیے خوشخبری کے طور پر، ایک نوید کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، وہ دیکھ لیجئے، جس میں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ سلام بھیجنے والے پر اللہ رب الکریم اور اللہ کے فرشتے اور میں خود سلام بھیجتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت محمد بن عبد الرحمن کی یہ روایت ہے، حضرت محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے فوت ہونے کے بعد جو بھی تم میں مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اس کا سلام جبریل امین کے ساتھ مجھے پہنچ جاتا ہے، اور جبریل مجھے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں آپ پر سلام بھیجتا ہے، پس میں کہتا ہوں کہ اس پر بھی اللہ کی سلامتی اور برکات نازل ہوں۔ اور یہ روایت قرطبی کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ مستند احادیث جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجنے کے حوالے سے موٹیویشنز ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کریں گے تو کیا ہم قرآن کریم کی آیہ کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ پھر سلام کو یا درود کو احسن انداز سے نہیں پیش کرتے، ان کے لیے ایک وعید حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے درود پاک جلدی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ فٹافٹ سے گنتی کرنے کے گنتی زیادہ پوری کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ روایت بہت میں سمجھتی ہوں غور کرنے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اپنے لیے ایک ٹارگٹ متعین کیا ہوا تھا اس حدیث پاک کے تحت، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا اے شاذلی تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے؟ فرمایا یوں پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، آہستہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھ۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمیں آہستہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا، جو ٹھہر کر پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں سلم یہ جو ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے، معذرت کے ساتھ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میرا مقصد درود و سلام کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ درود و سلام کو قائم کرنے کا ایک موٹیویشن دینا ہے۔ تو اس میں وہ خاص طور پر مجھے ان سے زیادہ کنسرن ہے کہ جو مبلغین ہیں، جو داعیان ہیں، جو خطیب ہیں، جو میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں معلمات ہیں، اسکول کے اندر، کالج میں، یونیورسٹی میں، ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر، محافل کے اندر، مجالس کے اندر، خطیب حضرات خطبات جمعہ کے اندر، اپنی جہاں تقاریر اور خطبات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو وہ درود و سلام پڑھنے میں بخل نہ کیا کریں۔ وہ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو سامنے رکھ لیں کہ وہ جو جلد بازی ہے اس کو جب ہم اپناتے ہیں تو ایک تو ہم شیطان کی وہ اس کے چلن کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا الفاظ کی صحت متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا ادب اور جو پسندیدگی کا لیول ہے، جو خوبصورتی کا لیول ہے، ہم اس کو میٹ نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں اپنے اس حوالے سے اپنے آپ کو وہ جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ احسن و عملا سورہ ملک، بار میں یہ باتیں اس لیے کوڈ کرتی ہوں تاکہ وہ لوگ کہ جو ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور پھر آثار صحابہ دیکھیے، آخری روایت بیان کر رہی ہوں، نیکسٹ انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ طویل روایت ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت
وہ جو سلام پڑھا گیا تھا حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر، اس پورے واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے دیا گیا، آپ کی تکفین کر دی گئی، تو اس کے بعد اس حجرہ مبارکہ کے اندر آپ کے جسد نور کو رکھا گیا، اور سب سے پہلے مرد حضرات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کو ون بائی ون قطار در قطار اس حجرے کے اندر سے گزارا جاتا۔ کسی انڈیویجول نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد نور کا جو ہے وہ زیارت کرتے، آپ کے جو آپ کی میت مبارکہ ہے اس کی زیارت کرتے، آپ کے اس نورانی مقدس جسم اطہر کا، جس کے اوپر زمین کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے، اس نوری وجود کا، اس خوشبودار وجود کا جو ہے وہ زیارت کرتے، اور کیا کہتے، درود و سلام پڑھتے، آپ کے اوپر سلام بھیجتے، اور سلام بھیجنے کے بعد وہ آپ کے جو ہے وہ سامنے سے رخصت ہوتے جاتے۔ پہلے فرماتے ہیں مرد حضرات نے درود و سلام بھیجا، اس کے بعد پھر خواتین نے درود و سلام بھیجا، پھر بچوں کو اس حجرے میں سے گزارا گیا، بچوں نے قطار در قطار اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا۔ اور یہاں میں خاص طور پر دائرہ بطول کے کڈز کلب کا آج جو ہے وہ تذکرہ ضرور کروں گی کہ بہت سے بچے دائرہ بطول کڈز کلب کے اندر درود و سلام کے اس حلقے میں شامل ہیں۔ میں انتہائی خوشی اور مسرت سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ بچے جنہوں نے ابھی صرف بولنا سیکھا ہے اور پراپر نہیں بول پاتے، 2-2.5 سال کے بچے، مجھے ان کا درود و سلام پڑھا ہوا میرے واٹس ایپ میسج کے جو گروپ ہے اس کے اندر میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں سینڈ کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ جب اپنی پیاری توتلی زبان سے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس لمحے میرے پورے وجود پر جو سرشاری ہوتی ہے، میں کہتی ہوں یہی میرا مقصد ہے۔ مجھے ایسی ہی مائیں چاہیے، مجھے ایسی ہی بہنیں چاہیے، ایسی ہی بیٹیاں چاہیے کہ جو درود و سلام کو لوری بنا دے، جو اپنے بچوں کو گھٹی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھول کے پلا دیں، تاکہ ہم رہیں نہ رہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہمارے بچوں کے اندر شامل ہو جائے۔ اور میں سلام کی کیوں بات کرتی ہوں، جو میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امتی پر سلام کا جواب بھیجتے ہیں۔ مجھے وہ خوبصورت روایت یاد آ جاتی ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے، آپ نے ان صحابی کا نام لے کر ان تمام اہل بیت پر سلام بھیجا۔ وہ صحابی سن رہے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ بار بار زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر سلامتی کی دعا بھیجی جاتی رہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں آہستہ دھیمی آواز سے وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے۔ پھر دوبارہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا، انہوں نے دوبارہ دھیمی آواز میں جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ان گھر والوں کے اوپر سلام بھیجا، انہوں نے پھر جواب آہستہ آواز میں دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ بار بار مجھ پر سلام، میرے گھر والوں پر اس زبان مبارک سے سلام کا جواب، سلام بھیجا جاتا رہے، سلامتی کی دعا بھیجی جاتی رہے، جن کا اللہ تعالیٰ کہنا نہیں موڑتا۔ تو یہ اس زبان اقدس سے جب یہاں سلام بھیجا جانا تھا تو کیسے وہ لالچ نہ کرتے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ سلام بھیجنے کے بعد جب الٹے پاؤں مڑے تو ان صحابی نے پٹ سے دروازہ کھول دیا اور جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا صحابی تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ آپ بار بار مجھ پر اور میرے گھر والوں پر سلامتی کی دعا بھیجیں۔ تو وہ صحابہ کا عمل کیوں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آتا؟ کیوں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں ان قرآنی آیات اور احادیث کو فراموش کر دیتے ہیں جب ہم ایگزٹ کرتے ہیں ان محافل سے؟ اور پھر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، کیا الفاظ ہونے چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی جو ہے وہ
محفل درود و سلام، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت سی میری بہنیں جب سلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کعبے وال منہ کر لو، قبلہ رخ ہو جاؤ. اور رات تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت پڑھا لکھا طبقہ، بڑا ویل ایجوکیٹڈ طبقہ ان کے ہاں محفل تھی، اور پڑھے لکھے لوگ جو ڈگری ہولڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قبلہ رخ منہ کر لیں. تو کیا سلام پڑھتے وقت کس طرف کو منہ کرنا چاہیے؟ کیا قبلہ رو ہونا مسٹ ہے؟ نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے بہت سے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں کچھ ایسے ہیں کہ جو درود و سلام کا ہمیں فگر آؤٹ کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اتنا ہم نے درود و سلام پڑھا. مگر کچھ اہل محبت ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا پڑھا ہوا درود و سلام تعداد میں نہیں بتاتے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اس لیے میں تعداد یہاں پر مینشن بھی نہیں کرتی. ہاں، اس بات کے اندر قطعاً جھوٹ نہیں ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد ہے. اور میں رات میرا بڑا ایمان تازہ ہوا، تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہی ہوں. جو لوگ اس حلقہ درود و سلام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی خود نمائی جو ہے وہ مجھے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تکبر، رعونت، دکھاوے، ریاکاری اور خود نمائی کی گرد سے بھی مجھے اور میرے تمام متعلقین کو، میرے اسٹوڈنٹس کو، میرے بچوں کو، میرے جتنے بھی سننے دیکھنے والے ان سب کو